السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام دا وے آف لائف میں نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اسلام کو دوسرے مذاہب میں امتیازی خصوصیت حاصل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس امت کے ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر فرما دیے اور دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شرک کرتا کرتا مر گیا وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے علاوہ میں جس کا جو گناہ چاہوں معاف کر دوں۔ اس کے برعکس حقوق العباد میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کی حقوق تلفی کی گئی ہو۔ کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اس کو غلط نام سے پکارا جاتا ہو، کسی پر بہتان لگایا گیا ہو، کسی کی غیبت کی گئی ہو، جب تک وہ خود معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اب وہ چل ہی رہا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا یا اللہ کل دنیا کے اندر اس شخص نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس جنت میں جانے والی کی نیکیاں اس آدمی کے پلڑے میں ڈال دو۔ ابھی ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ کل دنیا کے اندر اس آدمی نے میری غیبت کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اس جنت میں جانے والی کی نیکیاں اس آدمی کے پلڑے میں ڈال دو۔ اسی طرح کرتے کرتے لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے جا رہے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو۔ اب وہ آدمی نیکیوں سے خالی ہوگا اور اس پر اتنے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو، فرشتے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم اپنے ناظرین کی توجہ ان حقوق کی طرف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حقوق ہم لوگوں کی طلب کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اب آتے ہیں ہماری ویڈیو کے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے غیبت کرنا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ غیبت کیا ہے، غیبت کے معنی کیا ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ ابو داؤد اور مسلم کی روایت ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے مسلمان کی بھائی کی غیر موجودگی کے اندر لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا، یعنی یہ کہہ دینا کہ وہ تو بڑا بدتمیز ہے، وہ بڑا مغرور ہے، بہت تکبر کرتا ہے، وہ بے نمازی ہے، یعنی اس کی کوئی بھی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی وہ عیب موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی وہ عیب موجود ہی نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے، اور جان لو بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتی ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم ایک کراہت آئے گی، تم میں سے گھن آئے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مجھے معراج کرائی گئی تو جہنم میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کی طرح ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے پیٹوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تو آخرت کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہونے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا ان میں وہ ہے جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ ناظرین، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کو سننا بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے غیبت کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی کے اندر اس کی عزت کی حفاظت کرے گا تو یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں۔ اگر آج تک ہم کسی کی غیبت کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر تو ہم اس سے معافی نہیں مانگ سکتے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کفارہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں کہ اے اللہ اس سے بھی معاف فرما اور ہمیں بھی معاف فرما۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔